ہر بندہ چاہتا ہے کہ معاشرے اس عزت کی نگاہ نال ویکھیا ونجے۔ میری گل نال اتفاق کریں یا نہیں کریں دے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس محبت کی نگاہ نال ویکھیا ونجے، اور اس واسطے لوگ بڑی تگو تو بھی کریں دے ہیں کہ لوگاں دے دل وچ ساڈے واسطے محبت ہوئے، احترام ہوئے، لوگ ساڈے نال پیار کرن، سن عزت دیون، حتیٰ کہ لوگ اس واسطے تعویذات وظیفیاں دا انتظام بھی کریں ہیں۔ لیکن معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں تین کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، تین کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، تین زیادہ کوئی محنت کی ضرورت نہیں، ترے کم کر لے جڑے وظیفے تو کرے نئے یا تعویذات استعمال کرے سے او دے نال چند لوگ تیرے نال محبت کرے سن یا کچھ وقت واسطے محبت کرے سن، اگر انہاں نسخیاں تے عمل کر جڑے میں بیان کیتے ہیں ود کائنات دا ہر بندہ تیرے نال محبت کرے سی اور ہر وقت پیار کرے سی۔ پہلے فرمایا الدین، فرمایا دین تے عمل کر ود عزت جانے اور پروردگار جانے۔ اگر دیندار بن سیں، دین تے عمل کرنے والا ہو سیں، ود لوگ تیری عزت کرے سن۔ اور اس بارے علماء نے لکھا ہے کہ دیندار تو مراد دین دے وچ اج کل لوگاں دے دین نال تعلق ہے دے والا قسمہ، فرمایا ایک ہوندا ہے دین دان، دین نو جاننے آلا او نہیں، یعنی کتاباں پڑھی ہیں، مطالعہ کیتا ہے، جاندا بوجھ کے ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ ایک فرمایا دین باز، دین نو صرف اپنی مرضی دے مطابق استعمال کرنے والا او شخص دی مراد نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی خوبصورت یہ اصطلاح اور خوبصورت فرمان ہے جڑا امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دعائیہ الفاظ فرمایا کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دینا جنہوں نے دین کو ادھار لیا ہوا ہے۔ اب میری گل سمجھ آؤں گی پی نے جیسے آغاز تھکے تو تسی کونو اللہم لا تجعلنی من المعارین، دین کو ادھار لینے والوں میں شمار نہ کرنا، یعنی جی میں اسی کسی کو کوئی شے ضرورت ہوئے وہ لویندی ہے کہ وہ ضرورت نکل رہے تو واپس کر چھڑی ہے۔ کئی لوگ دین نو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں، بس صرف ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے۔ مثلا میں ایک مثال معاشرے دے دوں، جی اسٹوڈنٹ بچے یہ امتحان قریب آتے ہیں تو نمازاں، اور یہ رزلٹ زیادہ قریب آتا ہے تو زیادہ نمازاں۔ ساڈے استاد محترم قبلہ نو اتفاق بندے آ کہ بھائی قبلہ دعا کرو کہ میں پاس ہو بنیا، رزلٹ آون والا ہے۔ انہوں نے فرمایا بچہ دعا واسطے تو لیٹ آکھیا ہے، ہوں تو جڑا بننا ہی وہ بن گیا ہے، یہ دعا تو پہلے آکھنی آئی جلے تیرے امتحان ہون والے، ہاں کیونکہ اللہ نے محنت کا حکم دیتا ہے، محنت تو بغیر دعا بھی قبول نہیں ہے۔ لہذا فرمایا دین دان بھی نہیں، دین بان بھی نہیں۔ کون؟ فرمایا جڑے دیندار ہیں، دین نو دین سمجھ کے عمل کریں دے ہیں، مالک انہوں نے عزت عطا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹے ہم نے تیرے سر پہ کرامت کا تاج رکھا ہے۔ اور بڑی خوبصورت یہ اصطلاح قبلہ آیت اللہ جوادی عملی نے تقوی دے والا کیتی ہے کہ انہوں نے فرمایا نہ دو چیزوں نے ملا کے وہ فرمائے کہ یہ جڑا بندے آتے ہیں کہ تقوی علماء کرام تبلیغ کریں دیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، لوگ ڈرتے ہیں اور اس تو دور بھائی دن۔ بڑا خوبصورت فرمایا کہ قرآن آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد ہم نے تیرے سر پہ ایک بہت بڑی عظمت کا تاج رکھا ہے۔ اس تاج والی عزت کو اگر بحال رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ قاعدے بنائے ہیں، ان قاعدوں کا نام تقوی ہے۔ تقوی پہ عمل کرے گا تو پھر تیری عزت بحال رہے گی۔ میں سمجھا سکیا کہ نہ سمجھا سکیا؟ یعنی انسان دی عزت تقوی دے وچ ہے، اور تقوی انسان دے واسطے وہ اصول بڑھائے گئے ہیں جڑے انسان نو عزت عطا فرمیندے ہیں۔ سلوات پڑھو میرے پاس رکھو، سو رخا بنا۔ اجی ڈاکٹر صاحب آئے نے
خان صاحب بھی آئے تو پڑھنا میرے تو بعد ہی انشاءاللہ ہے، تو تشریف رکھو اور صلوات دوبارہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا اگر بندہ دیندار بنے تو انسان دی عزت، اور ویکھ لو معاشرے دے وچ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ارد گرد نظر پھراؤ، اپنے خاندان وچ نظر پھراؤ تو بہت سارے لوگ مل سن جیڑے اتنے عزت دار نہ ہو سن، انہاں چ چند لوگ بڑے عزت دار ہو سن جلے تساں دی تحقیق کرے سو تو دی وجہ یہ ہو سی کہ وہ دوسرے لوگاں نالوں زیادہ عزت دار ہو سن، دیندار ہو سن۔ دیندار ہون دی وجہ نال اللہ پاک نے انہاں عزت عطا کی ہے۔ کئی بندے دنیا تو چلے بھی گئے، اج بھی انہاں دا ذکر موجود ہے، اور مالک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اسی چیز کو میں بیان کرنا چاہنا کہ عزت انسان دی دین وچ ہے۔ مالک فرمایا کہ انسان غور کر اس گل ہوتے کہ میں بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، انہاں مخلوقات جو ایک میں مخلوق بنائی ہے اونٹ، اگر غور کر میں کس طرح اونٹ نو پیدا کیتا ہے۔ اتنے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اور کسی جانور کا تذکرہ نہیں کیتا، اور چیزوں کا ذکر ہے لیکن جانوراں چ ایک صرف اونٹ کا ذکر ہے۔ فرمایا اس اونٹ نو کیوں پیدا کیتا ہے، اس دی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے دی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اٹھ دی مثال اس وقت دیتی ہے کہ اٹھ انسانی معاشرے چ رہن والا جانور ہے، کیونکہ اگر اللہ پاک کہ مثال دے ہاتھی دی، زرافے دی، تو کوئی بندہ کہ میں ویکھیا تے کوئی آکھیا نہیں ویکھیا، حالانکہ بڑے جانور ہیں، ایک تو ماحول دا جانور ہے اور ایک ہے بھی بڑا جانور۔ مالک نے دوسری مثال دوسری وجہ سے کیا مثال دیتی ہے، فرمایا مفسر فرمایا نے اس وجہ نال دیتی ہے کہ اونٹ دے اللہ نے قابلیت رکھی ہے کہ انہاں جگہ تے بھی سفر کر لیندا ہے سامان لد کے جتھے بڑے بڑے جانور بھی نہیں پہنچ سکتے، ریتاں دے وچ موٹر سائیکلاں تائیں گڈیاں تائیں پھس ویندیاں ہیں۔ اونٹ نو آکھیا گیا ریگستانی جہاز، اٹھ ریگستان چ بھار لد کے بھی سفر طے کر لیندا ہے۔ مثالہ دینے فرمایا ہے کہ اٹھ دی ایک وجہ اور بھی ہے، کیڑی وجہ ہے؟ کئی وجوہات ہیں، میں صرف چند بیان کی تھی۔ فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ اونٹ کئی دن تک بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے، 7 دن تک لکھا گیا، 7 دن تو 10 دن تک بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے اس گلے دے تلے ایک مشکیزہ بنایا ہے، جیڑے ویلے وہ پانی پیندا ہے تے زیادہ پی لیندا ہے تے ذخیرہ کر لیندا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں پانی ملے نہ ملے، جب پیاس لگتی ہے اسے ذخیرے جو پانی حاصل کر لیندہ ہے۔ بات علماء فرماتے ہیں کہ غور کر، اللہ نے اس واسطے مثال دیتی ہے کہ اٹھ اتنا بڑا جانور ہو کے، اتنا بلند قامت جانور ہو کے بھی جلے کھانا ہو بس تب بھی سر جھکیندا ہے۔ توجہ ہے میری گل تے؟ اگر کھانا ہو تب بھی سر جھکیندا ہے، پینا ہو تب بھی سر جھکیندا ہے۔ اے انسان ویکھ میں مالک نے تیرے تے کتنا احسان کیتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں تیرے کھاون دا انتظام، پیون دا انتظام، تیری خدمت واسطے تو حد عطا کیتے تاکہ نہ کھاندیاں تیرا سر جھکے نہ پیندیاں تیرا سر جھکے۔ اگر جھکاونا ہی تو صرف میں مالک کی ذات سامنے ماشاءاللہ بڑی توجہ نہ سنتے بیٹھے ہو۔ دین انسان نو عزت عطا کرتا ہے، دین انسان نو بلند کرتا ہے۔ اور تساں میں اگر اپنا مطالعہ کریے، اپنے بارے تحقیق کریے، اپنے بارے سوچئے، اگر دین دے نال ساڈا تعلق نہ ہوئے ہاں تو شاید ساڈے انہاں اچھے الفاظ نال سان لوگ یاد نہ کرن ہاں، وگرنہ خاندان یہ چیزاں انسان واسطے باعث عزت اگر ہیں بھی صحیح تو عارضی، لیکن دین ہمیشہ واسطے عزت عطا کرنے والی چیز ہے۔ جلدی جلدی نہ کوئی دوسری کیڑی چیز ہے؟ بس دوسری ہے التواضع۔ دوسری کیا چیز ہے؟ بلکہ میں عرض کرتے ہیں دین کے بارے میں آکھا ہے، علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ آکھا ہے، شعر آکھا ہے کہ دین انسان کو عزت عطا کرتا ہے، جھکنا انسان کو عطا کرتا ہے اللہ پاک کے حضور، دین نال پیار کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بندہ ہے نا نوجوان،
اور سارے معاشرے تے گلوں مناسب نہیں سمجھا۔ ایک نوجوان آئے ایک عالم دے کول، ڈاکٹر صاحب ایک مجتہد دے کول، آگن لگا میرے 3 کم ہیں تے مختلف وظیفے دسو۔ قبلہ فرمایا ہاں کم دس۔ اس نے اپنے کم دسو، نے فرمایا بھئی تن میں ہکا وظیفہ دسے ساں تے 3 کم ہو گئے۔ کیڑے کم آن؟ اس نے کہا پہلی گل یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہنا، اللہ پاک میرے واسطے اس کا انتظام فرمائے۔ اور یہ اچھا شوق ہے، برا شوق ہو نہیں ہے، نوجوانوں شوق ہوتا بھی ہے اور اچھی بات ہے۔ اگر شادی کا شوق ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، بجائے انسان حرام میں مبتلا ہوئے۔ فرمایا کہ دوسرا کیڑا وزا کہ دوسرا میرا مکان نہیں ہے ذاتی، میں چاہنا میرا مکان بن ونجے۔ تیسری کیڑی خواہش ہے کہ میری تیسری خواہش ہے کہ اللہ میں حج دی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا انہوں نے فرمایا میں وظیفہ ایک دسے سا تے کام 3 ہوئے سن خان صاحب۔ فرمایا کیڑے کام؟ انہوں نے کہا جی ہکا کام ہے نماز نو اول وقت ادا کیتا۔ وہ آدھا میں اول وقت نماز ادا کیتی ہے، جے سال مکمل نہیں ہویا میرے 3 کم ہو گئے۔ دوسری کیڑی چیز ہے جی انسان کو عزت عطا کریندی ہے، وہ ہے التواضع، انکساری، جھکاؤ والا بندہ ہونا، نرم مزاج ہونا، اللہ دے بندیاں نال پیار کرن والا ہونا۔ متکبر بندہ اللہ نو پسند نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا متکبر بندہ جدن اللہ دی بارگاہ دے وچ بروز حشر پیش ہو سی، اللہ انہاں متکبرین نو چیونٹیاں دی شکل عطا کرے سی اور پورے معاشر نو آکھے سی اے اتو گزرو تاکہ انہوں مزہ ملے، سزا ملے جڑا دنیا ہی تکبر کرے گا۔ متواضع بندہ اللہ نو بڑا پسند ہے۔ اے مثال دیتی ویندی ہے جٹکی مثال، بھئی انار دا درخت ہوئے نا تے انار دا درخت او دیتے پھل اگر نہ ہوئے تو ود تے لگا ویندا ہے، انہوں کوئی نہیں چھڑیندا اور بس بلند ہوندا ویندا ہے، لیکن لوگوں دی توجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جدن اسے پھل لگتا ہے جھکتا ہے، اسے درخت لوگ ٹیک اور سہارے دے رہے ہوں دن، مالک پیغام دیندہ پہ تو جھک سے میں اللہ تن سہارے عطا کروں۔ قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ نے بڑی خوبصورت یہ مثال سے حوالہ نراز کی تھی۔ انہوں نے فرمایا یہ بارش ہوتی ہے نا رحمت خدا، وہ فرمایا رحمت خدا پہاڑاں تے بھی ہوندی ہے، درختاں تے بھی ہوندی ہے، اونچیاں جگہ تے بھی ہوندی ہے، لیکن اے رحمت خدا ہر جگہ نو عبور کر کے اس جا تے ٹکدی ہے جڑی جگی جا ہوندی ہے۔ اور توجہ ہے میری گل تے، اجے اسی پنجابی ڈلا دیں ڈلا چکی جگہ چکیاں جگہ تے رک دیا۔ اور فرمایا پیغام دے رہی ہے کہ اگر اللہ دی رحمت چاہنا ہے تو اپنے اندر جھکاؤ پیدا کر، عاجزی و انکساری پیدا کر۔ اللہ نو عاجز بندے بڑے پسند ہیں۔ تیسرا کیڑا بندہ جڑا انسان عزت پیندا ہے، معصوم فرمائیں ہے الجود، سخی بندہ جڑا سخاوت کرے سی اللہ اس نو عزت دار بنا دے سی۔ اور معصوم نے فرمایا الجودو، یہ جو سخاوت ہے، سخاوت صفت ہے، جواد سخی واقع ہے، سخاوت علی صفت پائی بندی ہوئے۔ فرمایا الجودو قریب من اللہ، اگر اللہ دے قریب ہونا چاہنے تو بد سخی بن سخاوت، لیکن اتنا سخی بھی نہ ہوئے کہ سارا گھر ہی لٹا چھوڑے، مناسب اپنے بال بچوں دی اولاد۔ ایک صحابی نے آکھیا میرے مولا رسول کریم نے آکھن لگا میری توبہ اللہ نے قبول کی ہے، میں چاہنا کہ سارا مال اللہ دی راہ وچ خرچ کراں۔ معصوم فرمایا نہیں اجازت نہ دیسا مولا، 3 حصہ پونا حصہ 75%۔ مولا فرمایا اجازت نہ دیسا مولا، آدھا حصہ فرمایا نہیں، بس آکھا 1/3۔ مولا فرمایا ہن اجازت دیسا۔ قریب من اللہ ہے، اللہ دے قریب کریندی ہے سخاوت۔ فرمایا قریب من الناس ہے، لوگاں دے دل وچ عزت عطا کریندی ہے سخاوت۔ پریشان تو نہیں ہوندے میری گلاں تو؟ قریب من اللہ ہے، قریب من الناس ہے، اگر لوگاں دے قریب ہونا چاہنا ہے، لوگاں دے دل وچ عزت چاہنا ہے تو سخاوت اپنا، اللہ دے قریب ہونا چاہنا ہے تو سخاوت اپنا۔ وفرمایا قریب من الجنت، اگر جنت بہنا چاہنا ہے تو سخاوت اپنا۔ اور فرمایا البخیلو
بعید من اللہ، بخیل اللہ تو دور ہے، بعید من الناس لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنت جنت سے دور ہے۔ اور میرے 6ویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا المتبازلون علی ولایتنا، ہمارے شیعہ ہوتے ہی وہ ہیں جو ہماری ولایت پہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والا بندہ اللہ نے بڑا پسند ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نے فرمایا الذین، وہ لوگ ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے زمیندار زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، میں اللہ اس ایک دانے سے 7 پودے پیدا کرتا ہوں، 7 پودوں میں سے ہر ایک پودے پہ ایک سٹا، ایک بالی ہوتی ہے۔ مالک فرماتے ہیں اس بالی، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں تو ایک دانہ تو نے بویا تھا، میں نے ایک دانے کے بدلے میں 700 عطا کیا۔ اگر تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، میں 700 کا ثواب عطا کروں گا۔ فرمایا واللہ یضاعف من یشاء، اللہ اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور 14 بھی کر سکتا ہے، اللہ 2100 بھی کر سکتا ہے۔ تو خلوص ودہندہ ونج، اللہ ودہندہ ویسی۔ یہ وجہ ہے اس آیت میں ملائیے اور پھر رسول کریم کی اس حدیث میں ملائیے۔ حضور فرماتے ہیں ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ لوگ سمجھن تو کافر ہیں کہ شیعہ بتا دیں دن، اور کیوں ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ضربت لاوے اور ثقلین کی عبادت تو افضل ہوئے۔ اس حدیث نو اور اس آیت نو ملا کے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کائنات بھر دے جن اور انسان، کیا کہتے ہیں ثقلین، ثقلین تو مراد جن اور انسان، یعنی جن بھی عبادت کریں دے رہن، انسان بھی عبادت کریں دے رہن، ہمیشہ ہمیشہ انہاں سارے دی عبادتاں ایک پاسے، مولا علی دی ضربت والی عبادت ایک پاسے، بلکہ ایک پاسے نہیں، افضل من عبادہ، انہاں دے نال افضل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس واسطے افضل ہے، اس آیت میں ملا کوئی دستی پہ آیت کہ خلوص نال عبادت اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوندی ہے۔ ساری کائنات دے خلوص نو اکٹھا کر کے، کائنات دے خلوص نو اکٹھا کر کے ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ دیتا ونجے، اور دوسرے پلڑے چ علی دی ضربت والے خلوص نو رکھ دیتا جائے، علی دی ضربت والا خلوص والا پلڑا جھکتا ہے نظر اسی دوسرا اٹھتا ہے۔ اے مولا علی نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، عزت عطا کیتی ہے، اس وجہ دل ہے کہ انہاں دے جیسا خلوص کسی اور جو نہیں ہے۔